یہ قال عوض میں النبی تنوین صلی کلن پہ اللہ آ گئی علیہ وسلم فی اقرأ کلن، القرآن ٹھیک ہے. فإنہ یأتی اور کلن سے مراد کیا ہے؟ القیامۃ من شفیعا الجمل لأصحابی. الآتیاتی، نبی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فرمایا جملوں میں. قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. 12واں سبق ہمارا چل رہا ہے اور 12واں سبق تو ہم نے مکمل کر لیا ہے، لیکن اس سبق کی ایکسرسائزز جو ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اور ان میں سے 2 ایکسرسائزز ہم مکمل کر چکے ہیں. آج ہماری تیسری ایکسرسائز ہے اور اس میں پہلا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں انث. الگ الگ میں پڑھ رہا ہوں. انث پہلا لفظ ہے، پھر الفاعلہ تیسرا، فی چوتھا، کلن، پھر من، پھر اس کے بعد الجملہ الجملی، اور پھر الآتیاتی. پھر ملا کر پڑھیں گے انث الفاعلہ فی کلن من الجمل الآتیاتی. یہاں پر پہلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں انث، اس انث کو ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی اس کے حوالے سے ایکسرسائز کو جو ہے مکمل کریں گے. جی مادہ ہے میرے پاس حمزہ، نون اور سا. مادہ دیکھتے ہی سب سے پہلی بات جو آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، صحیح اور غیر صحیح فعل کی تقسیم. جی کیا ہے جی؟ یہ غیر صحیح فعل. شاہد صاحب کوئی بھی فعل غیر صحیح کب کب ہوتا ہے؟ جی جی جب بھی کسی فعل کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے 1، یا حرف علت میں سے کوئی حرف آ جائے 2، یا حرف کی تکرار ہو جائے تو 3. یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں کوئی فعل جو ہے وہ غیر صحیح فعل بن جاتا ہے یا غیر صحیح فعل ہو جاتا ہے. جب حمزہ آتا ہے تو صحیح صاحب اس غیر صحیح فعل کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو محموز کہتے ہیں. عرفان جب حرف کی تکرار ہو جائے تو اس غیر صحیح فعل کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مضاعف کہتے ہیں. اس کو مضاعف کہتے ہیں. اور گلزار صاحب جب حرف علت آ جائے تو جب فعل کے حروف مادہ میں حرف علت آ جائے تو وہ معطل کہلاتا ہے. تو غیر صحیح فعل 3 قسم کا ہوتا ہے، یا وہ محموز ہوگا، یا وہ مضاعف ہوگا، یا پھر وہ معطل ہوگا. ٹھیک ہے. پھر محموز کی اگر بات کریں تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے پہلا غیر صحیح فعل جو پہلی قسم ہم نے پڑھی ہے آپ کے سامنے دہرائی ہے، اس میں یہ محموز ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی حمزہ آ گیا. اچھا اب اس حمزہ کے مختلف جگہ پر آنے کی حیثیت کے اعتبار سے اب یہ نمبر 1 پوزیشن پر آ رہا ہے تو اسے محموز الفا کہیں گے. نمبر 2 پر آتا جیسے سین حمزہ لام ساءلہ تو ہم اسے محموز العین کہتے، اور اگر لام پر آتا یعنی کاف را حمزہ تو ہم اسے محموز اللام کہتے. اب یہ آپ کا محموز ہے اور محموز الفا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جب بھی کوئی فعل صحیح سے غیر صحیح فعل ہوتا ہے تو اصل میں اس کی گردان میں تبدیلیاں آتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی گردان جو ہم ماضی اور مضارع کرتے ہیں وہ اس طریقے سے نارمل گردان نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں چینجز آتی ہیں. بعض اوقات وہ چینجز پوری کی پوری گردان میں ہوتی ہیں،
بعض اوقات چند سیغوں میں ہوتی ہیں، بعض اوقات صرف ماضی میں ہوتی ہیں، مضارع میں نہیں ہوتی ہیں، بعض اوقات مضارع میں ہوتی ہیں، ماضی میں نہیں ہوتی، بعض اوقات ہوتی ہی نہیں ہے، یہ بھی پاسبلٹی ہے، یعنی کوئی ایک آدھا سیغہ چینج ہوتا ہے، اور وہ چینجز زیادہ تر محموز الفا میں ہی ہوتی ہیں، محموز العین اور محموز اللام میں تبدیلیاں نہ ہونے کے برابر ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو یہ دیکھیں غیر صحیح فعل جن سے طلبہ بھاگتے ہیں، بھاگنے والی کوئی چیز نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ حمزہ نون سا مادہ، مادے کے بعد دوسرا کام باب، پھر باب میں ثلاثی اور ثلاثی میں پھر مزید مجرد اور مزید فی، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجرد 6 ابواب، نصر ینصر، فتح یفتح، ضرب یضرب، سمع یسمع، حسب یحسب، کرم یکرم، 6۔ مزید فی ابواب وہ آپ کے زیادہ ہیں، ہم نے 8 پڑھے تھے کورس میں، 10 یا 12 کی تقسیم بھی آپ کو ملے گی۔ بہرحال جو میں باب لکھ رہا ہوں آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ ثلاثی مجرد کا باب ہے یا مزید فی کا باب ہے۔ ہاں جی، باب ہے تفعیل۔ دیکھیں مجرد کے صرف 6 ابواب ہیں، نون، اور وہ 6 کے 6 ابواب جو ہیں ایک ایک حرف پر مشتمل ہے، یعنی ان کا نام جو ہے وہ ایک ایک حرف سے شو کیا جائے گا۔ نون، باب نون، باب فا، باب ضاد، باب سین، باب ہا اور باب کاف، ایک ایک حرف پر مشتمل 6 ابواب ثلاثی مجرد کے ابواب۔ لیکن جو مزید فی ابواب ہیں ان کے پورے نام ہیں، جیسے یہ باب آپ کے سامنے آیا تفعیل۔ 2 باتیں ہوگی، مادہ، باب، اور تیسری بات جو عربی گرامر کے اسٹوڈنٹ کو ہر وقت یاد ہونی چاہیے وہ یہ کہ اس مادے کو اس باب میں استعمال کر کے ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ کیسے بنانا ہے۔ تو باب تفعیل کا ماضی کیا ہوتا ہے جی؟ فعل، فعل، اور مضارع یفعل، فعل یفعل۔ ہاں جی، ڈائی ہم بنا لیتے ہیں خالی، یہ فاعل لام کلمہ کے لیے 3 خالی جگہ آپ کے سامنے ہے، اور یہاں پر مضارع میں لیں جی مادہ ہے میرے پاس حمزہ، حمزہ کو میں الف کے ساتھ لکھ لیتا ہوں، ظاہر بات ہے جب الف پر حرکت آ گئی تو حمزہ بن گیا خود بخود، زیادہ سے زیادہ میں اس کے اوپر حمزہ بھی ڈال دیتا ہوں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ نون اور سا کیا بن گیا؟ انسا، انسا، اور یو انسو۔ یہاں پر اب میں نے حمزہ کو کرسی دے دی واؤ کی، ٹھیک ہے، یہاں پر میں نے حمزہ کو الف کی کرسی دی اور یہاں پر میں نے حمزہ کو واؤ کی کرسی دی۔ اصل حمزہ ہی ہے مادہ، کلیئر ہو گیا نا؟ انسا یو انسو، انسا یو انسو۔ ذرا تفعیل اس وزن پر اس مادے کو پھینکے، یعنی فعل یفعل تفعیلاً، خالی جگہ دیتے ہیں پہلے تف ای اور یہ خالی جگہ بچی جی، 3 جگہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، 1 2 اور 3 جی۔ حمزہ اس کو کرسی دے دیں الف کی، نون اور سا، تانیسن، تذکیر اور تانیس آپ نے پڑھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے نا؟ تو دیکھیں کچھ معنی سمجھ میں آ گیا آپ کے۔ تو انسا یؤنسو تانیسن، مؤنث بنانا، مؤنث بنانا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جو اسم الفاعل اور اسم المفعول ہوتے ہیں وہ کہاں سے بنتے ہیں جی؟ مزید فی ابواب میں مضارع کے پہلے صیغے سے، اور سٹیپس کیا ہیں؟ علامت مضارع ہٹاتے ہیں، میم لگاتے ہیں پیش والی،
عین کلمہ کو زیر دیتے ہیں, لام کلمہ کو تنوین دیتے ہیں, تو یہ بن گیا مؤنثن, مؤنثن, ٹھیک ہے, مؤنث بنانے والا. اور اسم المفعول صرف عین کلمہ کی زبر کے ساتھ فرق ہے, مؤنث, مؤنثن. مؤنث کسے کہیں گے؟ جسے مؤنث بنایا گیا ہو. ٹھیک ہو گیا نا. تو مؤنث یہ جو آپ پڑھتے ہیں مذکر اور مؤنث, یہ مؤنث ورڈ جو ہے یہ انث یؤنث سے اسم مفعول ہے. اب آئیں جی, اب ہمارا کام ہے جو ایکسرسائز میں آ رہا ہے وہ ہے کہ فعل امر ہم نے بنانا ہے. تو فعل امر کس سے بنتا ہے جی؟ ماضی سے کہ مضارع سے؟ مضارع سے. اور حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے, اور حاضر کا پہلا صیغہ صرف سامنے رکھیں گے ہم, وہ ہے یؤنث تؤنث تؤنث. جی, تؤنث ہمارا حاضر کا پہلا صیغہ ہے, فعل امر بنانا ہے, سٹیپس اپلائی کریں. پہلا سٹیپ مضارع کو اخف کریں. اخف کرتے ہیں پہلے صیغے میں تو لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے. دوسرا سٹیپ علامت مضارع ہٹا دیں, علامت مضارع ہٹائیں. پڑھا جائے تو فعل امر تیار ہے. پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں پڑھا جا رہا؟ پڑھا جا رہا ہے نا. حمزہ پہ حرکت ہے کہ نہیں ہے؟ پڑھا جا رہا ہے. صرف آپ کو حمزے کی کرسی سے اختلاف ہے نا. وہ واؤ کرسی تو اس وقت تھی کہ پیچھے پیش تھی. اب شروع میں دیکھیں ہم نے حمزہ کو کون سی کرسی دی؟ الف کی کرسی دی, لہٰذا اب یہاں پر پھر کرسی تبدیل کر دیں اس کی. تو کیا بن گیا؟ انس. انس کے معنی کیا ہے؟ تو مؤنث بنا. انس تو مؤنث بنا. تو انس یہ آپ کا فعل امر ہے, اور فعل امر جب بھی ہوگا اس کا انالیسس آپ کریں گے فعل پلس فاعل. ٹھیک ہے, فعل پلس فاعل یہ فعل امر ہوگا. اب فعل پلس فاعل, اور اگر اس کے ساتھ میں مفعول بھی لگا دوں, الفاعلہ, مفعول جو کہ حالت نصب میں ہوتا ہے, تو الفاعل اس کو میں نے مفعول بنا دیا الفاعلہ. لام ساکن, سا ساکن, دو ساکن اکٹھے تو کیا کرتے ہیں جی, یہ ملانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پہلے ساکن کو زیر دے کے ملاتے ہیں. انث الفاعلہ, فاعل کو مؤنث بنا. تو فاعل کو مؤنث بنا. کہاں بنا؟ کیا آگے؟ فی, کیا الفاظ ہیں؟ فی کلن, یعنی تمام میں, یعنی کلن. اب کلن تنوین آ رہی ہے, کل تو مضاف ہو کر آتا ہے, اس کا مضاف الیہ غائب ہے, اس کا مضاف الیہ غائب ہے, تو اس کے عوض میں تنوین کلن پہ آ گئی, فی کلن. ٹھیک ہے, اور کلن سے مراد کیا ہے؟ من الجمل الآتیتی, یعنی آنے والے جملوں میں. کلیئر کیا؟ یعنی آنے والے جملوں میں سے ہر ایک میں فاعل کو مؤنث بنانا ہے. جو فاعل ہے اس کو مؤنث بنانا ہے, اور جب فاعل مؤنث بنے گا تو اس حوالے سے جملے میں تبدیلی آئے گی. وہ کیا تبدیلی آئے گی یہ آپ کا امتحان ہے. جی پہلا جملہ کیا ہے جی؟ مثال ہے پہلے, خرج محمد من البیتی. خرج فعل, محمد فاعل, من جار, البیتی مجرور, جار مجرور متعلق ہوا فعل کے. ذهب خرج فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ بن گیا. خرج محمد من البیتی, محمد گھر سے باہر نکلا. اب فاعل کون ہے؟ فاعل کو مؤنث بنانا ہے نا. تو محمد مذکر ہے, اس کے لیے اس کی جگہ پر مؤنث استعمال کریں تو وہ آمنہ. اب آمنہ تو فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے, لہذا حالت رفع میں رکھا اسے. اب اس کی وجہ سے فعل میں بھی تبدیلی آ گئی. وہ جو خرجہ تھا اس کے ساتھ تا لگا دیں, صرف تائے تانیث لگا دیں, تو بن گیا خرجت آمنۃ من البیت. خرجت فعل, آمنۃ فاعل, من البیت جار مجرور متعلق فعل. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. کلیئر ہو گیا جی؟ جی پہلی مثال امیس.
ذهب المدرس الى الفصل. جی فاعل کو تبدیل کرنا ہے، مؤنث بنانا ہے. جی المدرس کو مؤنث بنایا تو وہ بن گئی المدرسہ، اور فاعل چونکہ حالت رفع میں ہوتا ہے لہذا المدرسۃ، اور جب فاعل مؤنث ہوا تو فعل بھی مؤنث آئے گا، لہذا ذہبہ کے ساتھ تا ساکن لگا دیا، وہ آپ کا بن گیا ذہبت. ذہبت المدرسۃ. اب ذہبت تا ساکن ہے اور المدرسۃ کا لام ساکن ہے، دو ساکن ہے، ملاتے کیسے ہیں ابھی قاعدہ آپ کو بتایا. پہلے ساکن کو زیر دے کے ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ ذہبت المدرسۃ الی الفصل. اب کہیں فصل کو نہ مؤنث بناتے رہیے گا، صرف فاعل کو انہوں نے کیا مؤنث بنانا ہے. ٹھیک ہے جی ادریس صاحب. ذہب ابی الی المستشفیٰ، میرے ابو ہسپتال گئے. جی فاعل کیا؟ فاعل کیا ہے؟ فاعل ابی ہے، ابی کو مؤنث بنائیں امی. اب فعل چینج کریں، ذہبت امی الی المستشفیٰ، میری امی ہسپتال گئیں. جی اویس. جلس الطالب فی الفصل، فاعل کون ہے؟ الطالب. الطالب فاعل ہے، چینج کریں مؤنث بنائیں الطالبۃ، اس کی وجہ سے فعل چینج کریں جلست، پھر ملانے کے لیے زیر دیں جلست الطالبۃ فی الفصل. جی شاہ صاحب. خرج اخی من البیت، میرا بھائی گھر سے باہر نکلا. جی اخی کو مؤنث بنایا تو بن گیا اختی، میری بہن، تو پھر فعل بھی چینج کیا خرجت اختی من البیت. اب یہاں پر خرجت کی تا کو زیر دے کے کیوں نہیں ملایا گیا آگے؟ صحیح صاحب آگے ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اصل میں جب ضرورت پڑے گی تو ملانا ہے آپ نے، جب ضرورت نہیں ہے تو پھر زبردستی نہیں ملانا. خرجت اختی من البیت. جی الحمدللہ یہ ایکسرسائز بھی ہوگی. آگے ہے ہمارے پاس تامل ما یلی. تامل، تاملا یا تاملو، تامل غور کرنا، تامل ما یلی غور کر جو نیچے آ رہا ہے. ہاں جی جلست الطالبات، وہی جو بات میں آپ کو سمجھا چکا ہوں زبانی وہ آپ بتا رہے ہیں آپ کو. جلست تا ساکن ہے اور الطالبات میں پہلا تا ساکن ہے، تو ملا کر کیسے پڑھا؟ جلست الطالبات، جلست الطالبات. اقرا، تو پڑھ الجمل الآتیۃ. میں نے اقرا کے بعد الجملہ کیوں پڑھا ہے شاہ صاحب؟ کیونکہ مفعول ہے، کیونکہ وہ دیکھیں ایگزامپل آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے انث الفاعل، فاعل کو مؤنث بنا، تو یہاں پر میں پڑھ رہا ہوں اقرا الجملہ، جملوں کو پڑھ، تو جملوں کو پڑھ. اور کون سے جملے؟ آگے صفت آ رہی ہے الآتیۃ، آنے والے. الجمل الآتیۃ مرکب توصیفی، موصوف غیر عاقل کی جمع لہذا صفت واحد مؤنث، الجمل الآتیۃ. ٹھیک ہے، آنے والے جملوں کو پڑھ. جی پڑھیں پہلا جملہ محی الدین صاحب. من الفتى الذي خرج من بیتک الآن. اب ملا کر پڑھ لیں ذرا کیا بنے گا؟ من پہلا لفظ ہے من، من من الفتى الذي، من ہے نا. تو ابھی دیکھیں ابھی کیا بتایا کہ دو ساکن آ جائیں تو پہلے ساکن کو کیا کر کے ملانا ہے؟ زیر دے کے ملانا ہے. من الفتى الذي خرج من بیتک الآن. ٹھیک ہے، وہ نوجوان جو ابھی تمہارے گھر سے باہر نکلا کون ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے ہوا، وہ ابن امی، وہ میرے چچا کا
بیٹا ہے. ہوا ابن عمی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے. شاہ صاحب الفتح موصوف، ٹھیک ہے، الذی صفت، اور جب بھی الذی آئے گا اس میں موصول تو اس کے آگے صلہ ہوگا. خرج آگے صلہ آ رہا ہے، خرج فعل پلس فاعل. من جار، جب بھی جار آئے گا آگے مجرور ہوگا. بیتی مجرور ہے اور ساتھ مضاف بھی ہے. جب بھی مضاف آئے گا آگے مضاف الیہ آئے گا تو کا آگے مضاف الیہ من بیتی کا. اور الانا حالت نصب میں ظرف ہے تو خرجہ کے لیے ظرف ہوا، تو خرجہ فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر الذی کے لیے صلہ، موصول اور صلہ مل کر الفتح کے لیے صفت، اور موصوف اور صفت مل کر اب یہ پارٹ بنیں گے. من کے لیے کیا بنیں گے؟ من کو آپ نے مبتدا بنا لیا تو موصوف اور صفت کو خبر بنا لے، ٹھیک ہے نا، یا موصوف اور صفت کو مبتدا مؤخر بنا لیں اور من کو خبر مقدم بنا لیں. دونوں پاسبلٹیز ہیں. سوالیہ ہو گیا جملہ، ٹھیک ہے. یعنی وہ نوجوان جو ابھی تیرے گھر سے باہر نکلا کون ہے؟ ہوا، آگے جواب دیا جا رہا تو ہوا مبتدا، ابنو مبتدا آیا تو آگے خبر آئے گی، خبر آ رہی ہے ابنو. ابنو آ رہا ہے الف لام کے بغیر اور ہلکے اعراب کے ساتھ، تو اس کا مطلب مضاف بن رہا ہے. جب بھی مضاف آئے گا تو آگے مضاف الیہ ہوگا، تو ام مضاف الیہ، ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ہی یا آئی ہوئی ہے تو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا تھا، کسی بھی اسم کے بعد اگر اٹیچ ضمیر آ جائے تو وہ مضاف الیہ کی ترکیب بنتی ہے. کسی بھی اسم کے بعد آپ کے اٹیچ ضمائر آ جائیں، یعنی اٹیچڈ ہو ہما ہم، اٹیچڈ ہا ہما ہننا، اٹیچڈ کا کما کم، اٹیچڈ کی کما کننا، اٹیچڈ یا اور نا، جب بھی یہ کسی اسم کے بعد آئیں تو چپ کر کے مضاف اور مضاف الیہ بنا دیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو امی، ام مضاف بھی ہے ساتھ اور یا مضاف الیہ، تو یہ آپ کا پیچیدہ مرکب اضافی کہہ لیں بن گیا. یہ بن گیا آپ کی خبر، اور ہوا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمی ہو گیا. تو جملوں کا انالیسس الحمدللہ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. جی اب پڑھیں جی اگلا جملہ گلزار صاحب. من الفتاة التي خرجت من بیتک الآن یا محمد ہی بنت خالتی. اب من پھر اسی طرح مبتدا ہے، الفتاۃ اب مؤنث آ رہا ہے، ٹھیک ہے، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی، تو التی آ رہا ہے، دیکھ لیں صفت. اب التی اس میں موصول ہے تو آگے صلہ آ رہا ہے خرجت، ٹھیک ہے نا. مم بیتک الآن باقی حصہ وہی ہے، یا محمد ہیا مبتدا، بنت خالتی، بنت مضاف، خالتی مضاف الیہ، ٹھیک ہے، خبر. لے جی جملہ دوسرا مکمل ہو گیا. یعنی وہ نوجوان لڑکی جو ابھی تیرے گھر سے نکلی ہے اے محمد کون ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے وہ میری ممانی کی بیٹی ہے. جی عرفان ماشاءاللہ. لمن المفتاح الذی علی المکتب ہوا للمدرس. ہاں جی اردو میں ایسے نہیں کریں گے، یہ جو میز پر، اردو محاورے میں ترجمہ کریں ماشاءاللہ. ہاں جی المفتاح الذی، وہ چابی جو علی المکتب میز پر ہے، لمن کس کی ہے؟ اس طرح آیا کریں نا، لمن کس کی ہے؟ کیا؟ المفتاح چابی، کون سی چابی بھی؟ الذی وہ جو کیا؟ علی المکتب میز پر ہے، ٹھیک ہے، وہ چابی جو میز پر ہے کس کی ہے؟ ہوا وہ للمدرسی استاد کی ہے. جی شبیر صاحب. لمن الساعۃ التی علی السریر
جی ہیا لزوجی اختی، لمن الساعۃ، لمن کس کی ہے، لمن کس کی ہے، کیا کس کی ہے، الساعۃ گھڑی، لمن الساعۃ گھڑی کس کی ہے، لمن الساعۃ گھڑی کس کی ہے، کون سی گھڑی، التی وہ جو، علی السریری بیڈ پر ہے، وہ گھڑی جو بیڈ پر ہے کس کی ہے، ہیا وہ، لزوجی اختی میری بہن کے خاوند کی ہے، میری بہن کے شوہر کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں جی، اگلی ایکسرسائز ہماری، ایکسرسائز میں پہلا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں اکمل، اگلا لفظ ہے الجملہ، اگلا لفظ ہے الآتیۃ، اگلا لفظ ہے بوضعی، بوضعی، اگلا ہے اسمن، تنوین لگی ہوئی ہے، اسمن، اور آگے کیا ہے موصولن، پھر آگے کیا ہے مناسبن، ٹھیک ہے، اور آگے بریکٹ میں الذی اور اللتی فی الفراغی، خالی جگہ میں۔ اکمل ایک فعل امر ہے، پھر آگے آپ کے سامنے یہ سمپل سا ہے، اسے ہم زبانی کرتے ہیں، مادہ ہے جی کاف میم لام، کاف میم لام، صحیح یا غیر صحیح بتائیں، صحیح ماشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ باب کا، باب ہے افعال، ثلاثی مجرد یا مزید فی، مزید فی، ہاں جی، باب افعال نام آ گیا تو ماضی اور مضارع کا پہلا پہلا صیغہ افعل یفعلو، مادہ ہے کاف میم لام تو کیا بنا اکمل یکملو، اکمل یکملو اکمالن مکمل کرنا، ٹھیک ہے، اکمل یکملو۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ہم نے فعل امر بنانا ہے، تو باب افعال سے جب بھی فعل امر بنے گا میں نے آپ کو ایک فارمولہ بتایا ہوا ہے، کیا کرنا ہے، ذرا بورڈ پہ آئیے گا جی، مادہ ہے ہمارے پاس کاف میم اور لام، اور باب ہے افعال، ماضی مضارع افعل اور یفعلو۔ ہاں جی، مادہ پھینکیں تو آپ کا یہ دیکھیں خالی جگہ رکھ لیں، یہ 3 حروف کے لیے چٹکی اور 3 حروف کے لیے یہ کاف میم اور لام، کیا بن گیا جی اکملہ یکملو، اکملہ یکملو اکمالن مکمل کرنا۔ فعل امر بنانا ہے، مضارع سے بنے گا، حاضر کے صیغے سے بنے گا، تو حاضر کا صیغہ بن رہا ہے ہمارا تکملو، تکملو، لیکن ہم نے پڑھا ہے کہ جب بھی باب فعال سے فعل امر بنانا ہے تو وہ جو زائد حمزہ ہے وہ مضارع کے صیغے میں شو کر کے بنانا ہے، تو اس زائد کو شو کر دیں، یہاں پر علامت مضارع کے بعد ہی آئے گا نا، تو یہ آپ کا بن گیا جی تو اکملو، اکملہ تو اکملو۔ جی ہمارے پاس اب تو اکملو سیکھا ہے، اپلائی کریں رولز، اخف کریں، تو اکمل، علامت مضارع ہٹائیں، پڑھا جا رہا ہے تو فعل امر تیار ہے، پڑھا جا رہا ہے، اکمل، تو مکمل کر، تو مکمل کر، کیا مکمل کر، الجملہ، جملوں کو، کون سے جملوں کو، الآتیۃ، آنے والے، تو آنے والے جملوں کو مکمل کر۔ کیسے مکمل کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں، بوضعی، رکھنے کے ساتھ، کیا رکھنے کے ساتھ، اسم موصول، ایک اسم موصول، اور وہ اسم موصول کیسا ہو، مناسب، مناسب ہو، کون سا ہو، الذی ہو یا اللتی میں سے ہو، اور کہاں رکھنا ہے، فی الفراغی، خالی جگہ پر، یعنی آپ نے الذی اور اللتی اسم موصول کو خالی جگہ پر رکھ کر جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ جی پہلا جملہ الکتاب، خالی جگہ میں یا الذی لگانا ہے یا اللتی لگانا ہے، الکتاب الذی علی المکتب
للمدرسی، ترجمہ کریں وہ کتاب جو میز پر ہے استاد کی ہے۔ جی امیس دوسرا جملہ، الکلام الذی فی حقیبتی مبتدا مکسور خبر، وہ قلم جو میرے بیگ میں ہے ٹوٹا ہوا ہے۔ جی دی سب، السیارۃ التی، السیارۃ التی خرجت من المستشفى الآن، مستشفى الآن مبتدا ہو گیا، للطبیب الجدید نئے ڈاکٹر کی ہے، کیا چیز؟ وہ گاڑی جو ابھی ہسپتال سے باہر نکلی، نئے ڈاکٹر کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیں قرآن مجید میں کیا ہے، نار اللہ الموقدۃ التی، نار اللہ اللہ کی آگ، الموقدہ نار کی صفت، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، کون سی؟ التی وہ جو، تطلع جا پہنچے گی، علی الافئدہ، سارے دیکھیں اسلوب وہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کو اس لیے پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ جب آپ ٹیکسٹ پڑھیں قرآن مجید کا تو یہ ایگزامپل آپ کے کام آئے ادھر۔ جی اگلا جملہ اویس، الکلب الذی، الکلب الذی وہ کتا جو فی الحدیقۃ باغ میں ہے، کیا ہے؟ مریضن بیمار ہے۔ جی شاہ صاحب، ماشاء اللہ۔ الفتى الذی وہ نوجوان جو خرج من المسجد مسجد سے باہر نکلا، الآن ابھی، مبتدا خبر آ رہی ہے ابن المؤذن، مؤذن کا بیٹا ہے۔ جی محی الدین صاحب، تلک البتۃ، جی ماشاء اللہ، التی تحت الشجرۃ لبنت الفلاح، ٹھیک ہے۔ تلک البتۃ وہ بطخ، کون سی بطخ بھائی؟ التی جو، تحت الشجرۃ درخت کے نیچے ہے، وہ بطخ جو درخت کے نیچے ہے، مبتدا خبر آ رہی ہے لی بنت الفلاح کسان کی بیٹی کی ہے، کسان کی بیٹی کی ہے۔ جی گلزار صاحب دوبارہ پڑھیں ذرا، البیت الجدید کیوں؟ ہاں جی صفت موصوف ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں جی البیت الجدید، ہاں جی شارع للوزیر، جی البیت الجدید الذی وہ نیا گھر جو فی ذالک الشارع اس شارع پر ہے، اس سڑک پر ہے، اس گلی پر میں ہے، یعنی اسٹریٹ کیا ہے نا اسے، کس کا ہے؟ للوزیری، وزیر کا ہے، منسٹر کا ہے۔ جی عرفان، الدرس الذی وہ سبق جو بعد ھذا الدرسی، بعد ھذا الدرسی اس سبق کے بعد ہے، وہ سبق جو اس سبق کے بعد ہے، سہل آسان ہے، جداً بہت بہت آسان ہے۔ جی شبیر صاحب، آپ حرکات جب نہیں دیکھتے نا آپ پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہو کریں تسلی سے پڑھا کریں، ایک ایک لفظ کو پڑھا کریں، ساتھ حرکات لگائیں، آپ کے پاس بک ہے، پینسل ہے، حرکات لگائیں، پھر اس کے بعد پڑھیں۔ ماشاءاللہ، من الفتاۃ التی، ماشاءاللہ آپ ملا کر پڑھیں گے، من الفتاۃ التی جلست امام المدرسۃ۔ جی من چونکہ سوال آ گیا نا، مبتدا بنا لیں اسے اور آگے خبر کر لیں الفتاۃ التی جلست امام المدرسۃ، یعنی وہ نوجوان لڑکی جو
مدرسہ کے سامنے بیٹھی ہے، کون ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے ہیا طالبۃن، وہ ایک طالبہ ہے، من مالیزیا، ملیشیا سے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ ملیشیا سے ہے۔ جی صحیح صاحب، جی نہیں وہ نہیں لگایا نا انہوں نے، عرب نے نہیں لگایا، بس ٹھیک ہے، اگر عرب نے لگا لیا ہوتا تو پھر بھی ٹھیک تھا، نہیں لگایا تو بھی ٹھیک ہے، صحیح بات ہے نا۔ جی ماشاء اللہ جی۔ اتلک الحقیبۃ التی تحت المکتب لک یا خالد، اے خالد کیا وہ بیگ جو میز کے نیچے ہے تیرا ہے؟ لا نہیں، لا کا خبر آ گئی نا، نہیں، لا نہیں، ہیا وہ، لی صدیقی وہ صدیقی کا ہے، یعنی صدیقی مینز میرا دوست۔ صدیقی یہاں پر یہ نہ کہے گا کہ صدیقی نام ہے، یعنی صدیقی میرا دوست، اور آگے اس دوست سے مراد کون ہے؟ صدیقی سے مراد کون ہے؟ یعنی صدیق وہ کون ہے؟ وہ ہے محمد، تو یہ اس کا بدل ہے، یعنی وہ جو آخری لیکچرز میں ہم نے پڑھا تھا بدل اور مبدل منہ، وہ یاد رکھ لیں کہ اصل میں کس کا تھا؟ ہیا لی محمد، وہ محمد کا ہے، یہ اس مقصود تھا نا، لیکن اس سے پہلے آپ نے کہا لی صدیقی میرے دوست کا ہے، پھر اس دوست کو واضح بھی کر دیا یعنی محمد، ٹھیک ہو گیا، محمد ظاہر ہے۔ دیکھیں بدل جو ہے نا، بدل کا اعراب وہی ہوتا ہے جو مبدل منہ کا ہوتا ہے، بدل اور مبدل منہ دو ٹرمز استعمال کرتے ہیں آپ، مبدل منہ جس سے وہ بدل ہوتا ہے، یعنی سبسٹیٹیوٹ، یاد رکھیں نا اسے۔ تو ہیا لی صدیقی وہ میرے دوست کا ہے، اور وہ دوست کون ہے؟ محمد۔ اب محمد پہ اعراب کیا پڑھیں گے؟ محمدن، اس لیے کہ لی صدیقی ہے نا، لام اس پہ اپلائی نہیں ہوگا، اصل میں لام سے اپلائی ہوگا صدیق پر، لام کے صدیق حالت جر میں ہے، اور محمد حالت جر میں کیوں ہے؟ وہ صدیق کے بدل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ کوئی بھی اسم صرف دو وجوہات کی بنا پر حالت جر میں ہوتا ہے، یا وہ مضاف الیہ ہوتا ہے یا پھر اس سے پہلے حرف جر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں صدیقی میں صدیق جو ہے وہ حالت جر میں ہے لام کی وجہ سے، اور یا متکلم وہ حالت جر والی ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، لیکن محمد یہ حالت جر میں کیوں ہے؟ یہ صدیق کے بدل ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہے۔ تو اصل وجہ اسم کے حالت جر میں ہونے کی دو ہی ہیں پوری عربی میں، یا تو مضاف الیہ ہونا یا پھر حرف جر کا پہلے ہونا۔ لیجیے الکلمات الجدیدہ تو العم اخو الابی، دیکھیں سارا انہوں نے ایکسپلین کر دیا۔ العم کون ہے؟ اخو الابی باپ کا بھائی یعنی چچا۔ الامۃ اخت الابی، الامۃ اخت الابی باپ کی بہن یعنی پھپھی، ٹھیک ہے۔ اچھا ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہم کہہ رہے تھے کہ چچا ہے تو یہ چچی ہوگی، نہیں فرق پڑ گیا، کلیئر ہوگی نا بات۔ الام اخو الابی باپ کا بھائی، اور الامۃ اخت الابی باپ کی بہن یعنی پھپھو۔ اچھا اب نیچے الخالو اخو الامی، الخالو اخو الامی ماں کا بھائی یعنی ماموں، اور الخالۃ اخت الامی ممانی نہیں خالہ، کلیئر ہو گیا نا۔ تو الکلمات الجدیدہ نے ہمارا یہاں پر مسئلہ حل کر دیا، یعنی ایک ایک لیا گیا رشتوں میں سے، یہ بات آپ کے سامنے کلیئر ہوگی۔ چچا اور پھپھی باپ کا رشتہ ہے، چچا اور پھپھی، اور ماموں اور خالہ، یعنی باپ کا بھائی امن اور باپ کی بہن امتن، ٹھیک ہو گیا۔ ماں کا بھائی خالن اور ماں کی بہن خالتن،
جس طرح ہم اردو میں خالہ کہتے ہیں تو خالہ آپ کی خالہ ہی ہوتی ہے نا، ماں کی بہن ہی ہوتی ہے، تو اس سے آپ یاد کر لیں، ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا. اس کے بعد ہے جی الفلاح کسان اور مستشفى الولادتی میٹرنیٹی ہاسپٹل. الحمدللہ ہمارا 12واں سبق مکمل ہو گیا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی 13ویں سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ. نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن. یا فتاح یا علیم یا علیم